بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی وبآثار اہل المدینۃ اکتفی۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارۃ۔ بحث تعریف طریق الاستعارۃ تقسیم الاستعارۃ الی نوعین۔ اعلم ان الاستعارۃ فی احکام الشرع متردۃ بطریقین۔ الاول احدهما لوجود الاتصال بین العلة والحکم، الثانی والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم۔ فالاول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين، والثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرع۔ صاحب اصول الشاشی حقیقت کی تعریف اور مجاز کی تعریف کو ذکر کرنے کے بعد، اقسام اور تفریعات کو ذکر کرنے کے بعد، اب مجاز کے علاقوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرنا قرینے کا کام ہے۔ قرینہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم حقیقی معنی کو ترک کریں اور مجازی معنی اختیار کریں۔ تو حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنی اختیار کرنے کا جذبہ دل کے اندر قرینہ پیدا کرتا ہے، اور کون سا مجازی معنی اختیار کرنا ہے اس کی طرف رہنمائی علاقہ کرے گا۔ تو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان ایک تعلق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی مجازی معنی ہم مراد لے سکتے ہیں، جو بھی دل کے اندر آیا وہ مجازی معنی انہوں نے مراد لے لیا، یہ صحیح نہیں۔ مجازی معنی وہ مراد ہونا چاہیے جس کا ایک تعلق ہو حقیقی معنی کے ساتھ، اور اسی تعلق کو ہم علاقہ کہتے ہیں۔ تو حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنی اختیار کرنے کا جذبہ دل کے اندر قرینہ پیدا کرتے ہیں، لیکن کون سا مجازی معنی اختیار کرنا ہے اس کی طرف رہنمائی علاقہ کرے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مجاز کے علاقوں کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ استعارہ کا بیان یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اہل اصول کے یہاں استعارہ کچھ الگ ہے اس استعارہ سے جو علم بیان کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھو، اہل بیان کے نزدیک استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے، لیکن اہل اصول کے نزدیک مجاز اور استعارہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ ایک لفظ چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیا جائے، حقیقی معنی چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیا جائے تو اس کو مجاز بھی کہیں گے، استعارہ بھی کہیں گے۔ تو اہل اصول کے نزدیک مجاز اور استعارہ دونوں مترادف ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ لیکن اہل بیان کے یہاں جیسا کہ ہم پڑھ چکے، استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پہلے آ چکی تھی کہ دیکھو، حقیقی معنی اگر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اختیار کیا جاتا ہے تو وہ لفظ کا مجازی معنی ہوتا ہے۔ اب یا تو مجاز لفظ میں ہو تو اس کو تو مجاز لغوی کہیں گے، اور اگر وہ مجاز نسبت کے اندر ہو تو اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں۔ فَبِمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں پہنچایا، یہ نسبت کے اندر مجاز ہو رہا ہے، یہ مجاز عقلی ہے۔ لیکن اگر مجاز لفظ کے اندر ہو تو اس کو مجاز لغوی کہتے ہیں۔ اب اگر وہ مفرد کے اندر ہو تو الگ تقسیم ہوتی ہے، اگر وہ مرکب کے اندر ہو تو الگ تقسیم ہوتی ہے۔ اگر مجاز لفظ کے اندر جاری ہو اور وہ لفظ مفرد ہو اور اس میں مجاز ہو رہا ہو تو یا تو تشبیہ کا علاقہ ہوگا یا تشبیہ کا علاقہ نہیں ہوگا۔
تشبیہ کا علاقہ اگر ہے تو پھر اس کو استعارہ کہتے ہیں، نہ اگر تشبیہ کا علاقہ نہیں ہے، تشبیہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا علاقہ موجود ہے، حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تعلق تشبیہ والا تعلق نہیں ہے، کوئی دوسرا تعلق ہے، تو پھر اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ نہ اگر یہی مجاز لغوی مفرد کے اندر جاری نہ ہو بلکہ مرکب کے اندر جاری ہو تو اس میں بھی تشبیہ کا علاقہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر تشبیہ کا علاقہ ہے تو استعارہ تمثیلیہ، نہ اگر تشبیہ کا علاقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق ہے، سببیت، محلیت، جزئیت، جو بھی ہو، تو اس صورت میں وہ مجاز مرکب ہوگا۔ تو دیکھو یہ ایک تقسیم اہل بیان کی یہاں پر ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ استعارہ جو ہے وہ مجاز کی ایک قسم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے، مجازی معنی اختیار کیا جاتا ہے، تو ہم تعلق دیکھیں گے مجازی معنی اور حقیقی معنی کے درمیان۔ اگر وہ تعلق تشبیہ والا ہے تو اہل بیان کے نزدیک اس کو استعارہ کہیں گے، نہ اگر وہ تعلق اور علاقہ تشبیہ والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق ہے، تو پھر ہم اس کو استعارہ اہل بیان کے یہاں نہیں کہیں گے، بلکہ مفرد اگر ہو تو مجاز مرسل کہیں گے، نہ اگر مرکب ہو تو مجاز مرکب کہیں گے۔ دیکھو تشبیہ کے علاوہ کے جو علاقے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ ہم نے احسن البلاغہ کے اندر جو علاقے پڑھے تھے وہ تقریباً 8 تھے۔ 8 کے علاوہ بھی بہت سے علاقے لوگوں نے بیان کیے، مختصراً آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا علاقہ سببیت کا علاقہ، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ دوسرا غیر تشبیہ کا علاقہ مسببیت ہے، مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ تیسرا جزئیت، جز بول کر کل مراد لینا۔ چوتھا کلیت، کل بول کر جز مراد لینا۔ پانچواں محلیت، محل بول کر اس کے اندر قرار پکڑنے والی چیز کو مراد لینا۔ اسی طرح ایک علاقہ ہے حالیت، کہ قرار پکڑنے والی چیز بول کر محل کو مراد لینا۔ ایک علاقہ اعتبار ما کان ہے، دوسرا علاقہ اعتبار ما یکون ہے۔ اعتبار ما کان یعنی موجودہ حالت کے اندر کسی چیز کو اس کے گزرے ہوئے حالت کے نام سے پکارنا، یعنی سابقہ حالت کا اعتبار کرنا۔ اعتبار ما یکون کے اندر مستقبل والی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے، فیوچر کے اندر اس کی کوئی صفت ثابت ہونے والی ہے، ابھی سے وہ صفت کے ساتھ اس کو متصف کیا جائے۔ تو یہ 8 علاقے جو ہم نے پڑھے یہ تو بڑے معروف اور مشہور ہیں، سببیت، مسببیت، جزئیت، کلیت، محلیت، حالیت، اعتبار ما کان، اعتبار ما یکون۔ لیکن بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات ہے کہ تقریباً 26 علاقے مجاز مرسل کے علاقے شمار ہوتے ہیں، اور تقریباً تشبیہ کے علاوہ 26 علاقے ہیں جو ایک حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان ہوتے ہیں۔ 8 تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو گئے برابر۔ 9 نمبر کا علاقہ مشابہ چیزوں میں سے ایک بول کر دوسری مشابہ چیز کو مراد لے لینا۔ نمبر 10 مطلق بول کر مقید مراد لینا۔ نمبر 11 مقید بول کر مطلق مراد لینا۔ نمبر 12 خاص بول کر عام مراد لینا، اور نمبر 13 عام بول کر خاص مراد لینا۔ نمبر 14 مضاف کو حذف کرنا۔ قرآن کے اندر یہ بہت ہوا ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تم بستی سے پوچھو، یعنی بستی والوں سے پوچھو۔ قریہ بول کر اہل قریہ مراد لینا، تو یہاں پر مضاف کو حذف کیا گیا۔ یہ بھی غیر تشبیہ کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ یہ کتنے علاقے ہوئے؟ 14 ہوئے۔ 15واں علاقہ موصوف کو حذف کر دینا، فقط صفت کو ذکر کرنا۔ میں ذہین کا لڑکا ہوں، ذہین آدمی کا لڑکا ہوں، لیکن فقط ذہین کا لڑکا ہوں، صفت ہی ذکر کر دی، آدمی کو ذکر کیا نہیں، تو یہ موصوف کو حذف کر دیا۔ تو یہ 15ویں نمبر کا علاقہ ہے۔ 16ویں نمبر کا علاقہ شیء بول کر اس کے متعلق کو مراد لینا۔ نمبر 17 پر شیء کے آلے کا اطلاق شیء پر کرنا۔ نمبر 18 ایک بدل بول کر دوسرا بدل مراد لینا۔ نمبر 19
مثبت جگہ ہو وہاں نکیرہ کے اندر عموم پیدا کر دینا. مثبت جگہ ہو وہاں نکیرہ کے اندر عموم پیدا کر دینا. جیسے کسی جگہ پر ہے نفسن، علمت نفسن، کیا ہے؟ نفس جان لے. یہاں نفس سے مراد کل نفس مراد لے لینا، یعنی ہر نفس جان لے. نمبر 20 ضد بول کر دوسری ضد مراد لینا. نمبر 21 معرف بالنام بول کر نکیرہ مراد لینا. نمبر 22 حرف و کلمے کو حذف کرنا. نمبر 23 حرف و کلمے کو زیادہ کرنا. نمبر 24 سیگے کی جگہ پر دوسرا سیگا استعمال کرنا. جمع بول کر واحد مراد لے لینا، واحد بول کر جمع مراد لے لینا. تو یہ تو ابھی 24 علاقے ہوئے. اسی طرح 25 نمبر کا علاقہ علت بول کر معلول مراد لینا. 26 نمبر کا علاقہ معلول بول کر علت مراد لینا. تو اس طرح بہت سے علاقے ہیں تشبیہ کے علاوہ. اگر تشبیہ کا علاقہ ہے تو اس کو ہم اہل بیان کے اندر استعارہ کہیں گے. اگر تشبیہ کا علاقہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ کا علاقہ ہے، ان 26 علاقوں میں سے کوئی علاقہ ہو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان، تو پھر ہم اس کو مجاز کہتے ہیں. مفرد ہو تو مجاز مرسل، نے مرکب ہو تو مجاز مرکب. برابر؟ تو یہ تو اہل بیان کا جو استعارہ تھا نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر آپ کے سامنے کی گئی، تفصیل آپ کے سامنے کی گئی کہ اہل بیان کے نزدیک مجاز کی ایک قسم استعارہ ہے. لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر ایک ایسا معنی اس لفظ سے مراد لینا جو اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، تو یہ ہے مجاز. اب اگر حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہے تو پھر استعارہ، ورنہ پھر وہ استعارہ نہیں. ٹھیک ہے؟ اہل اصول فقہ والوں کے یہاں استعارہ اور مجاز ایک ہی سکے کے دو پہلو، یعنی دونوں مترادف ہے، دونوں کا معنی ایک ہی. لفظ ایک حقیقی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال نہ کرنا، دوسرے معنی کے اندر اس کو استعمال کرنا، خواہ اس کے اندر تشبیہ کا تعلق ہو یا تشبیہ کا تعلق نہ ہو، جو بھی ہو اس کو مجاز بھی کہیں گے اصولیین کے یہاں، اور اصولیین کے یہاں اس کو استعارہ بھی کہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ استعارہ اور مجاز دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے اہل اصول کے یہاں. حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تعلق ہوتا ہے، اور تعلق کا ہونا ضروری ہے، تبھی ہم حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں. اگر دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو پھر ایسے غیر تعلق رکھنے والے معنی کو ہم مجازی طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اب اسی تعلق کو یہاں پر عبارت کے اندر اتصال کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے. اتصال ہو علت اور حکم کے مابین، اتصال ہو سبب محض اور حکم کے مابین. یہ اتصال یا تو اتصال صوری ہوگا یا پھر یہ اتصال معنوی ہوگا. اگر حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان، حقیقی معنی اور استعارہ والے معنی کے مابین تشبیہ کا تعلق ہو تو پھر اس صورت میں ہم اس اتصال اور تعلق کو اتصال معنوی اور تعلق معنوی کہیں گے. لیکن اگر حقیقی معنی اور مجازی معنی، حقیقی معنی اور استعارہ والا معنی دونوں کے مابین تعلق غیر تشبیہ کا ہے، سبب کا تعلق ہے، مسبب کا تعلق ہے، محل کا تعلق ہے، شرط کا تعلق ہے، حال کا تعلق ہے، جو بھی ہے تشبیہ کے علاوہ کا تعلق ہے، تو اس صورت میں ہم اس تعلق کو تعلق صوری اور اتصال صوری کہیں گے. چنانچہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان اگر مجاورت ہو، تشبیہ دونوں کے مابین کچھ نہ ہو بلکہ ایک طرح کی مجاورت ہو کہ مجازی معنی حقیقت کے لیے سبب بن رہا ہو، یا حقیقت کے لیے علت بن رہا ہو، حقیقت کے لیے شرط بن رہا ہو، حقیقت کے لیے محل بن رہا ہو، وغیرہ وغیرہ، یا برعکس معاملہ ہو، تو اس صورت میں
ہم اس اتصال کو اتصال صوری کہیں گے۔ قرآن کے اندر اس کی بہت مثالیں ہیں، آپ دیکھو یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھوس دیتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھو گے تو حقیقی معنی استعمال نہیں ہوا بلکہ مجازی معنی استعمال ہوا، کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انگلیاں پوری گھسا دی کانوں کے اندر، حالانکہ پوری انگلیاں کان کے اندر نہیں گھستی، یہاں کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ انگلیوں کا جز مراد ہے، یعنی انگلی کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ پور، وہ اپنے کانوں کے اندر داخل کر دی۔ تو دیکھو یہاں پر مجازی معنی حقیقی معنی کے ساتھ مجاورت رکھتا ہے، اس طرح کہ مجازی معنی حقیقت کے لیے جز بن رہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب یہاں سب کو معلوم ہے وجہ جز بول کر کل مراد ہے، یعنی تیرے پروردگار کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہاں دیکھو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان ایک طرح کی مجاورت ہے، اس طرح کے مجازی معنی حقیقت کے لیے کل بن رہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تم بستی سے پوچھو، اس سے مراد وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، کہ تم بستی والوں سے پوچھو، قریہ بول کر اہل قریہ مراد ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان مجاورت ہے۔ تو یہ جو تعلق ہوتا ہے نا حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان، اس تعلق کو اتصال صوری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور اتصال معنوی کے اندر تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان، یعنی حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں کسی ایسے معنی میں شریک ہوتے ہیں جو حقیقی معنی کے ساتھ خاص ہو۔ اتصال معنوی کے اندر حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں ایسے معنی کے اندر شریک ہوتے ہیں جو حقیقی معنی کے ساتھ خاص ہو۔ مثلا کسی بہادر آدمی کو کہہ دیا اسد کہ تو شیر ہے۔ اب دیکھو اسد کا جو حقیقی معنی ہے شیر، بہادری اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن اسد کا اطلاق اگر کسی بہادر آدمی پر کیا جائے تو یہاں بہادر آدمی اور شیر دونوں بہادری کے اندر شریک ہیں یا نہیں؟ ایسی بہادری جو شیر کے ساتھ خاص ہے، تو یہ اتصال جو دونوں کے مابین ہوا یہ اتصال معنوی ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بہت بیوقوف ہے، بلید ہے، اس کو کہہ دیا ھذا حمار، یہ ایک گدھا ہے، تو دیکھو بیوقوفی گدھے کے ساتھ خاص ہے، اور یہاں حمار کا اطلاق بیوقوف آدمی پر کیا جا رہا ہے، تو بیوقوف آدمی اور گدھا دونوں یہاں بیوقوفی میں شریک ہیں یا نہیں؟ تو جب حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں ایسے معنی کے اندر شریک ہوں جو حقیقی معنی سے کے ساتھ خاص ہو، تو پھر اس اتصال اور اس تعلق کو اتصال معنوی کہا جاتا ہے۔ شعر ایک اردو شاعر کہتا ہے برتے تو کسی صورت شمشیر نہ رکتے، غصے میں کسی طور سے وہ شیر نہ رکتے۔ یہاں شیر سے مراد بہادر آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتصال بہادر آدمی اور شیر کے درمیان جو ہے نا یہ اتصال معنوی ہے، کیونکہ یہاں تشبیہ کا علاقہ دونوں کے مابین موجود ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے تجھ سے محبت کی امید تھی، تجھ سے امید تھی لیکن تو ستم گر نکلا، تجھ سے محبت کی امید تھی لیکن تو ستم گر نکلا، ہم نے تو تجھے موم سمجھا تھا تو پتھر نکلا۔ دیکھو یہاں پر پتھر سے مراد سنگ دلی ہے، کہ ہم نے تیرے دل کو موم سمجھا تھا لیکن تو پتھر نکلا، یعنی تیرا دل تو بڑا سخت نکلا۔ اب سخت دل اور پتھر دونوں سخت ہونے میں شریک ہیں نا، تو یہ اتصال جو دونوں کے مابین ہو رہا ہے یہ اتصال معنوی ہو رہا ہے۔ اب یہاں صاحب اصول الشاشی جب استعارہ اور مجاز کے علاقوں کو بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے اس علاقے کی تفصیل میں بہت زیادہ اختصار سے کام کیا۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تشبیہ کے علاوہ جو علاقے تھے نا
وہی فقط بیان کیے تو کتنے علاقے نکلے؟ 26 علاقے، اور شاید اس سے زیادہ ہوں۔ تو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تشبیہ کے علاوہ کے جو علاقے تھے نا وہی فقط 26 میں نے بیان کیے۔ اور پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک مکمل تفصیل اتصال معنویہ پر بھی بیان کی گئی کہ بسا اوقات حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان کا تعلق تشبیہ والا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے درمیان تعلق تشبیہ کے علاوہ کا ہو، تشبیہ والا تعلق ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اتصال معنویہ کو یہاں پر ذکر کیا ہی نہیں۔ یہاں پر جو اول قسم کو ذکر کیا، دوم قسم کو ذکر کیا نے، یہ دونوں کے دونوں قسم ہیں نے اتصال صوری کی قسم۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اتصال معنویہ کے ذکر کو بیان ہی نہیں کیا، اتصال معنویہ کے ذکر کو چھیڑا ہی نہیں، اتصال معنویہ کو بالکل حذف کر دیا۔ اور جو چیز یہاں پر ذکر کی نا دو قسم، وہ دو قسم اتصال صوری کی بیان کی۔ حالانکہ اتصال صوری کی فقط دو قسمیں نہیں ہوتی، اتصال صوری کی تقریباً 26 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اتصال معنویہ کو بیان کیا ہی نہیں، حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہو اس صورت کو بیان کیا ہی نہیں، بلکہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کے علاوہ کا تعلق ہو، یعنی اتصال صوری ہو، اسی کو فقط بیان کیے۔ اور اس کے جو 26 صورتیں ہیں، ان 26 صورتوں میں سے فقط 4 صورتوں کو بیان کیا۔ اب یہاں پر تو فقط 2 صورتیں نظر آتی ہیں، لیکن ان 2 صورتوں کے اندر 4 صورتیں ہیں۔ یہاں پر انہوں نے پہلی صورت کے اندر علت معلول کو بیان کیا، تو علت معلول کو بیان کیا تو علت معلول کے اندر 2 آگے، علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر، تو یہ 2 علاقے ہو گئے۔ اور جو دوسری قسم انہوں نے بیان کی سبب اور مسبب کے درمیان، اس کے اندر بھی 2 آگے، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 قسمیں اگرچہ اپنے کو ظاہری اعتبار سے لگ رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنے اندر 4 علاقوں کو لیے ہوئے۔ پھر آگے جا کر مصنف اور تفصیل کرتے ہیں اور یہ بات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ان 4 میں سے فقط 3 کی اجازت ہے، علت بول کر معلول مراد لینا، معلول بول کر علت مراد لینا، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ چوتھا یعنی مسبب بول کر سبب مراد لینا، اس کی عام اجازت یہاں پر منقول نہیں، اس کے اندر ایک خاص صورت ہے جو میں آگے بیان کروں گا، لیکن عام اجازت اس کی منقول نہیں۔ تو کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اتنی بڑی تفصیل تھی، پورا علم بیان انہوں نے اتنی مختصر طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور کتنا سب انہوں نے حذف کیا، اتصال معنویہ کو بھی حذف کر دیا۔ اسی طرح 26 علاقوں میں سے فقط 4 علاقے بیان کیے، ان 4 میں سے فقط 3 کی اجازت دی۔ کیوں ایسا کیا؟ تو وجہ اس کی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اکثر اختلافی مسائل کی بنیاد انہی قسموں پر ہے جن قسموں کو صاحب اصول الشاشی نے یہاں بیان کیا۔ اکثر اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں نا، ان کی بنیاد انہی علاقوں پر ہے، علت بول کر معلول مراد لینا، معلول بول کر علت مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ آپ سمجھے؟ تو اکثر اختلافی مسائل کی بنیاد چونکہ انہی علاقوں پر ہے، اس لیے انہی علاقوں کو ذکر کیا، اور باقی سے بہت زیادہ میل جول فقہ والوں کا ہوتا نہیں ہے، اس لیے ان کو حذف کر دیا۔ فی احکام شرعی والی جو عبارت صاحب اصول الشاشی نے بیان کی ہے، اس سے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ احکام شریعت کے اندر استعارہ 2 طریقوں سے رائج ہے، شائع ہے۔ یعنی یہاں پر جو بحث کی جائے گی وہ شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث کی جائے گی، لہٰذا شریعت کے احکام کے اندر فقط یہی طریقے چلتے ہیں جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ صاحب اصول الشاشی عبارت کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، احکام شریعت کے اندر استعارہ 2 طریقوں سے رائج ہے، 2 طریقوں سے شائع ہے۔ پہلا طریقہ علت اور حکم کے درمیان اتصال کا پایا جانا ہے،
اور دوسرا طریقہ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کا پایا جانا ہے۔ صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام نکالے جاتے ہیں نا، وہ یا تو اس طرح نکالے جائیں گے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان علت معلول والا تعلق ہوگا، یا پھر اس طرح نکالے جائیں گے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان سبب اور مسبب والا تعلق ہوگا۔ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ اگر شریعت کا کوئی حکم ہے، اس کے حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان علت اور معلول والا تعلق ہے، تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی استعارہ کی صحت ثابت ہوگی دونوں طرفوں سے۔ علت بول کر حکم اور معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور معلول اور حکم بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں۔ نہ اگر حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تعلق علت معلول والا نہ ہو، بلکہ دونوں کے درمیان تعلق سبب اور مسبب والا ہو، سبب اور حکم والا ہو، تو اس صورت میں استعارہ کی صحت فقط ایک طرف سے ہی جاری ہوگی، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا تو صحیح ہوگا، لیکن برعکس والا معاملہ یعنی مسبب بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ علت اور سبب کے درمیان کیا فرق ہے، تبھی یہ بات ہم کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو دیکھو اور دھیان دو اس پر کہ علت اس کو کہتے ہیں جو حکم تک بلا واسطہ پہنچائے، اور علت حکم کو مستلزم ہوتی ہے۔ علت ہو تو حکم ہوتا ہی ہے، لازم ہے کہ علت ہو اور اس پر معلول مرتب ہو، حکم نکلے۔ تو علت وہ ہے جو حکم تک بلا واسطہ پہنچے، اس کو واسطے کی ضرورت نہ ہو، وہ حکم تک بغیر کسی واسطے کے پہنچا دے۔ نیز جب علت ہونے تو وہ حکم اور معلول کو مستلزم ہوتی ہے۔ علت ہو تو حکم بھی پایا ہی جاتا ہے، معلول پایا ہی جاتا ہے، لیکن سبب کا معاملہ کیسا ہے معلوم ہے؟ علت تو حکم تک پہنچاتا ہے بغیر کسی واسطے کے، لیکن سبب واسطے کے ذریعے حکم تک پہنچاتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے ذرا، اس کو درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اس واسطے کے ذریعے وہ حکم تک پہنچاتا ہے۔ نیز یہ چونکہ کمزور ہے، اس لیے علت تو حکم کو مستلزم ہوتا ہے، علت ہو تو حکم ہوگا ہی، لیکن سبب حکم کو مستلزم نہیں ہوتا، بلکہ سبب ہو تو حکم آتا ہے، مرتب ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم مرتب ہو سکتا ہے کبھی کبھی تخلف ہو جائے، کبھی کبھی حکم مرتب نہ ہو۔ دیکھو میں مثال دوں گا تو آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی بات۔ آدمی نکاح کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ حق کے جماع اس کو حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، صحیح نکاح کرتا ہے، تو صحیح نکاح کر لینے کے بعد اب اس عورت کے ساتھ اس کو جماع کرنے کا حق مل گیا۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ مرد کے حوالے کر دے۔ تو نکاح کرنے کی وجہ سے حق کے جماع کا حصول، یہ علت اور معلول کے درمیان نسبت ہے کہ دیکھو نکاح کرنا حق کے جماع تم کو دلوائے گا، بغیر کسی واسطے کے حق کے جماع تم کو دلوائے گا، بغیر کسی واسطے کے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد کچھ اور کرنا پڑتا ہے کہ پھر تم کو حق کے جماع حاصل ہو۔ نکاح کر لیا، حق کے جماع حاصل، فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نکاح علت ہے حق کے جماع کے حصول کے لیے، اور حق کے جماع کا حصول معلول ہے، حکم ہے۔ یہاں نکاح نے بغیر کسی واسطے کے حق کے جماع ثابت کیا یا نہیں؟ تو یہ علت ہوا۔ اور نکاح جہاں پر بھی ہوگا صحیح طریقے سے ہوگا، وہاں حق کے جماع پایا جائے گا یا نہیں؟ یا کبھی تخلف ہوگا؟
تو یہ علت اور معلول کے درمیان کی بحث تھی کہ جس طرح علت حکم تک پہنچاتا ہے بغیر کسی واسطے کے اور علت حکم کو مستلزم ہوتا ہے، اسی طرح نکاح حق کے جماع تک پہنچاتا ہے بغیر کسی واسطے کے اور نکاح جماع کے حق کو مستلزم ہے۔ آدمی کوئی باندی خریدتا ہے تو باندی خریدنے سے باندی پر اس کی ملکیت حاصل ہوگی یا نہیں؟ واسطے کے ساتھ حاصل ہوگی یا بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو جائے گی؟ تو باندی کو خریدنا ملک رقبہ کے لیے علت ہوا یا نہیں؟ رہا سبب کا معاملہ، تو سبب حکم تک پہنچاتا ہے لیکن یہ بلا واسطہ نہیں پہنچاتا بلکہ واسطے کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ آدمی خریداری کرتا ہے اور خریداری سے خریدی ہوئی چیز کے ساتھ حق کے جماع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آدمی خریداری کرتا ہے اور خریداری کے ذریعے وہ خریدی ہوئی چیز کے ساتھ حق کے جماع چاہتا ہے، تو کیا فقط خریدی کرنے سے اس کو حق کے جماع حاصل ہو جائے گا؟ فقط خریداری سے حق کے جماع اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو کتے کو خرید لیا، حق کے جماع حاصل ہو گیا، بلی کو خرید لیا، حق کے جماع حاصل ہو گیا، کوئی دوسری چیز خرید لی تو کسی کے ساتھ بھی حق کے جماع حاصل ہو گیا۔ باندی کو خریدا اور ملک رقبہ کے اندر اس کو لے آئے، اس کے بعد اس باندی کے ساتھ حق کے جماع حاصل ہوتا ہے، تو یہاں پر خریداری حق کے جماع تک پہنچا رہا ہے، لیکن اس وقت پہنچا رہا ہے جب واسطہ ملک رقبہ کے طور پر باندی کو خریدنے کا ہو تو اگر وہ ملک رقبہ کے طور پر باندی کو خریدتا ہے تو پھر یہ خریداری ملک رقبہ کے واسطے سے باندی کے ساتھ حق کے جماع کو ثابت کرے گی، تو حق کے جماع کے ثبوت کے لیے یہ خریداری سبب ہوا۔ ہم اس کو کیا علت کہہ سکتے ہیں؟ علت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علت تو حکم تک پہنچاتا ہے بغیر کسی واسطے کے، اور یہاں پر خریداری جو ہے یہ بغیر کسی واسطے کے حق کے جماع کو ثابت نہیں کر رہا، کیونکہ ہر چیز کی خریدی کریں گے تو ہر چیز کی خریداری کرنے کی وجہ سے حق کے جماع ثابت ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ملک رقبہ کے طور پر باندی کو خریدیں گے تو پھر اس کے واسطے سے حق کے جماع حاصل ہوگا۔ میں سمجھا سکا آپ کو؟ نیز علت کے اندر تو حکم ثابت ہو ہی جاتا ہے، لیکن سبب جو ہے نا، سبب اس کے اندر ضروری نہیں کہ حکم ثابت ہوئی۔ حق کے جماع کو حاصل کرنے کے لیے، حق کے جماع کو حاصل کرنے کے لیے خریداری کی، تو خریداری کریں گے تو حق کے جماع ہر مرتبہ حاصل ہوگا ہی نہیں۔ کسی بلی کتے کو خرید لیا تو حق کے جماع کہاں سے حاصل ہوگا؟ نہ اگر چلو باندی بھی خرید لی، لیکن اگر باندی رضائی بہن نکلی تو اگر باندی رضائی بہن ہے تو ملک رقبہ کے طور پر بھی یہ چیز ہمارے پاس آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم جماع نہیں کر رہے کیونکہ رضائی بہن کے ساتھ جماع کرنا جائز نہیں۔ تو سبب کے اندر حکم سے تخلف ہوتا ہے لیکن علت کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح امید ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے سبب اور علت کا معاملہ واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر صاحب اصول الشاشی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب شریعت کے اندر کوئی حکم آئے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی، حقیقی اور استعارہ والے معنی کے درمیان علت معلول والی نسبت ہو تو وہاں پر علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ دیکھو، استعارہ کا معنی ہوتا ہے مانگنا، استعارہ کا معنی ہوتا ہے مانگنا، جس میں ایک طرح کا احتیاج ہے۔ مانگے گا کون بھائی؟ جس کو ضرورت ہوگی وہ۔ تو استعارہ کے اندر ایک طرح کا احتیاج ہے کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے مانگنا۔ اس میں غیر اصلی معنی پر دلالت کرنے کے لیے لفظ کو مانگا جاتا ہے، اس میں غیر اصلی معنی پر دلالت کرنے کے لیے لفظ کو مانگا جاتا ہے۔ جیسے معنی دلالت
پر دلالت کرنے کے لیے لفظ ظلمات کو مانگنا. قرآن کے اندر ہے یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اب یہاں پر لفظ ظلمات ہے جس کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، برابر. ظلمات کا لفظ وضع ہی کیا گیا ہے اس سے تاکہ وہ اندھیروں والے معنی پر دلالت کرے. میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ لفظ ظلمات وضع ہی کیا گیا ہے تاکہ وہ اندھیروں والے معنی پر دلالت کرے. اب تم کو اس لفظ ظلمات سے گمراہی والا معنی نکالنا ہے کہ یہاں پر اندھیروں سے مراد گمراہی ہے، تو پھر لفظ ظلمات کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے نا کہ بھائی ذرا میرا بھی معنی ادا کر دے. تو ادا کرتا ہے معنی اندھیروں والا، لیکن ذرا اب اس صورت میں معنی دلالت ادا کر دے. ارے بھائی معنی دلالت ادا کر دے، وہ بھیک مانگتا ہے لفظ ظلمات سے کہ ذرا میرا معنی ادا کر دے. پھر لفظ ظلمات کہتا ہے ٹھیک ہے ادا کر دیتا ہوں. تو استعارہ کے اندر مانگنا ہوتا ہے غیر اصلی معنی پر دلالت کرنے کے لیے لفظ کو مانگنا پڑتا ہے. جیسے اس آیت کے اندر یخرجوہم من الظلمات الی النور میں معنی دلالت پر دلالت کرنے کے لیے، گمراہی والے معنی پر دلالت کرنے کے لیے لفظ ظلمات کو مانگا گیا کہ ذرا گمراہی والا معنی پلیز ادا کرو. تم تو اندھیروں والا معنی ادا کرتے ہو، لیکن ابھی پلیز اپنے لفظ سے گمراہی والا معنی ادا کرو. اسی طرح معنی ایمان پر دلالت کرنے کے لیے لفظ نور کو مانگا گیا کہ تم تو روشنی والے معنی پر دلالت کرتے ہو، لیکن ابھی یہاں پر ذرا ایمان والا معنی ادا کر دو. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مانگنا ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے، آدمی اس بحث کو سمجھے تبھی آگے والی بحث سمجھ میں آئے گی. تو استعارہ کے معنی کے اندر ایک طرح کا احتیاج ہے. مستعار لہو کے لیے مستعار کو مانگا جاتا ہے، غیر اصلی معنی کے لیے لفظ کو مانگا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک ہوتا ہے محتاج اور ایک ہوتا ہے محتاج الیہ. یہاں پر ہوتا ہے ایک محتاج اور ایک ہوتا ہے محتاج الیہ. محتاج الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورت ہو، اور محتاج اس کو کہتے ہیں جس کو ضرورت ہو. یہاں پر لفظ کی ضرورت ہے نا کہ بھائی تو ذرا معنی ادا کر دے، اور کس کو ضرورت ہے؟ معنی کو ضرورت ہے. تو یہاں معنی اور مستعار لہو جو ہے وہ محتاج ہے، اور جو لفظ ہے مستعار وہ محتاج الیہ ہے. استعارہ کے اندر چونکہ احتیاج ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر ایک قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ یہاں محتاج الیہ بول کر محتاج مراد ہوتا ہے. استعارہ کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ یہاں محتاج الیہ بول کر، ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی، ظلمات سے مراد ضلالات، گمراہیاں. ظلمات سے مراد ضلالات یعنی گمراہیاں. تو گمراہی والا معنی ادا کرنے کے لیے لفظ ظلمات کو مستعار لیا گیا. لفظ ظلمات سے بھیک مانگنی پڑی کہ تو ذرا معنی دلالت ادا کر دے، ہم کو تیری ضرورت ہے. تو پھر لفظ ظلمات جس کی ضرورت تھی، جو محتاج الیہ تھا، اس کو بول کر محتاج یعنی گمراہی والا معنی مراد لیا گیا ہے یا نہیں. تو استعارہ کے اندر ایک قاعدہ ہے اور طے شدہ قاعدہ ہے کہ اس میں محتاج الیہ بول کر محتاج مراد ہوتا ہے. اب یہاں پر صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ جب کوئی حکم شرعی ہو ہمارے پاس اور اس کے اندر حقیقی معنی اور استعارہ والے معنی کے درمیان علت معلول کی نسبت ہو، تو اس صورت میں علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں. اس لیے کہ علت کو بھی معلول کی ضرورت ہے اور معلول کو بھی علت کی ضرورت ہے. جب علت کو معلول کی ضرورت ہے تو معلول محتاج الیہ ہوا، علت محتاج ہوا. استعارہ کے اندر محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لیا جاتا ہے
تو جب علت کو معلول کی ضرورت ہے، حکم کی ضرورت ہے، تو معلول بول کر علت مراد لے سکتے ہیں، اور معلول کو بھی علت کی ضرورت ہے تو علت بھی محتاج الیہ ہوا، لہٰذا علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں۔ علت کو معلول کی ضرورت کس طرح اور معلول کو علت کی ضرورت کس طرح؟ دیکھو، معلول حکم ہوتا ہے، حکم اسی وقت ثابت ہوگا جب علت ہوگی، اگر علت نہیں تو حکم ثابت ہو سکتا ہے؟ علت کے بغیر حکم ثابت ہو نہیں سکتا، تو معلول کو علت کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسی طرح علت کو بھی معلول کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھو علت شریعت کے اندر مقصود اسی وقت ہے جب اس سے حکم نکلتا ہو اور معلول نکلتا ہو، ورنہ اگر اس سے معلول ثابت نہ ہوتا ہو تو پھر خواہ علت کی کیا ضرورت؟ یہ تو شریعت کے اندر مقصود ہی نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کو مقصود بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی معلول ہو۔ تو اس طرح علت کو بھی معلول کی ضرورت، معلول کو بھی علت کی ضرورت، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس لیے دونوں میں سے ہر ایک کو بول کر دوسرا مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ سبب بول کر اس کا حکم یعنی مسبب کو تو مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر چکا کہ استعارہ کے اندر احتیاج ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ محتاج الیہ بول کر محتاج مراد ہوتا ہے، لیکن محتاج بول کر محتاج الیہ مراد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے مانگنا، لہٰذا یہاں پر مانا لفظ کو مانگتا ہے کہ تو ذرا میرا معنی ادا کر، غیر اصلی معنی لفظ سے بھیک مانگتا ہے کہ تو ذرا میرا معنی ادا کر۔ تو استعارہ جو ہے اس کے اندر محتاج الیہ بول کر محتاج مراد ہوتا ہے، محتاج بول کر محتاج الیہ مراد نہیں ہوتا۔ لہٰذا دیکھو یہاں سبب مسبب والے مسئلے کے اندر تو مسبب ایک اثر ہے، سبب اس کا مؤثر ہے، اثر وجود میں اسی وقت آتا ہے جب اس کا کوئی اثر دینے والا ہو، تو مسبب وجود کے اندر اسی وقت آئے گا جب سبب ہو، اگر سبب نہیں تو مسبب وجود میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا سبب جو ہے وہ محتاج الیہ ہوا اور مسبب محتاج ہوا، مسبب سبب کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، لیکن سبب کو مسبب کی ضرورت نہیں، اگر مسبب سبب سے ثابت نہیں ہوتا تو سبب سے کوئی دوسری چیز ثابت ہو جائے گی، لہٰذا مسبب محتاج الیہ ہوا نہیں کہ اس کی ضرورت سبب کو نہیں، اس سے مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک بات ذرا ذہن نشین ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب مسبب سبب کے ساتھ خاص نہ ہو، جب مسبب سبب کے ساتھ خاص نہ ہونے تب ہم مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، ورنہ اگر مسبب سبب کے ساتھ خاص ہونے اس کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہو تو اس صورت میں ہم سبب بول کر مسبب جس طرح مراد لے سکتے ہیں اس طرح مسبب بول کر سبب بھی مراد لے سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہے انی ارانی اعصر خمرا، یقیناً میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں، کس کو؟ شراب کو۔ اب یہاں پر کرینہ ہم کو بتا رہا ہے کہ بھئی شراب تو ایک ایسی چیز ہے جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، تو اس نے ہم کو ابھارا اس بات پر کہ ہم شراب کا کوئی دوسرا معنی لیں، تو ہم نے شراب کا کون سا معنی لیا؟ انگور والا معنی، کیونکہ شراب انگور ہی سے بنتی ہے، اور احناف کے یہاں جو خمر کا لفظ ہے نا وہ تو انگور کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی دوسرے کے ساتھ خاص نہیں، اور کسی دوسرے کے اندر اس معنی کا عموم نہیں جاتا، بلکہ انگور ہی سے خمر بنتی ہے، انگور کے علاوہ سے خمر نہیں بنتی۔ تو دیکھو یہاں پر اگر ہم انگور کو دیکھیں تو یہ شراب کا سبب ہے یا نہیں؟ انگور سے شراب بنتی ہے، اس طرح کے انگور کو نچوڑا جاتا ہے، تو انگور کو جب نچوڑا جائے تو اس سے شراب بنتی ہے، تو یہ واسطے کے ذریعے سے شراب تک پہنچا، کیا فقط انگور سے شراب اسی طرح بن جائے گی نچوڑے بغیر؟ اس طرح نہیں بنتی، اس کو نچوڑنا پڑتا ہے، تو انگور کو جب نچوڑتے ہیں تو شراب بنتی ہے، تو یہاں پر واسطے کے ذریعے سے اس نے حکم تک پہنچایا۔
اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے حکم مستلزم نہیں کہ انگور کو جب نچوڑیں تو شراب ہی بنے، یہ ضروری نہیں، ضروری نہیں. انگور کو نچوڑیں گریپ جوس بھی بنا سکتے ہیں، شراب ہونا ضروری نہیں ہے. تو دیکھو خمر کے لیے انگور سبب ہوا، لیکن ہمارے نزدیک خمر انگور کے ساتھ کھانس ہے. یہ ایک ایسا مسبب ہے تو سبب کے ساتھ کھانس ہے. تو اس لیے یہاں پر سبب بول کر یعنی انگور بول کر شراب جس طرح مراد لے سکتے ہیں، اسی طرح خمر اور شراب بول کر انگور بھی مراد لے سکتے ہیں. لہٰذا اس آیت کے اندر ہم نے یہی کیا کہ خمر کا لفظ ہے تو شراب بول کر ہم نے انگور کو مراد لیا. یہ اس وقت ہے جب مسبب سبب کے ساتھ کھانس ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کھانس ہو جاتا ہے نا مسبب سبب کے ساتھ تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. مسبب کو تو سبب کی ضرورت تھی کہ سبب ہوتا ہے تو مسبب وجود میں آتا ہے، تو جو وجود میں لانے کا ایک ذریعہ ہو اس کی ضرورت ہوگی. لیکن اس صورت میں سبب کو بھی مسبب کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب مسبب سبب کے ساتھ کھانس ہو جاتا ہے نا تو اس صورت میں سبب کی ایک پہچان اس مسبب کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ پہچان اسی وقت ظاہر کرے سکتا ہے وہ جب وہ مسبب وجود میں آئے. تو اس طرح اپنی پہچان ظاہر کرانے کے لیے مسبب کا وجود ضروری ہے، کیونکہ مسبب اس کے ساتھ کھانس ہے تو اس سبب کی پہچان اس مسبب کے ذریعے بن گئی. لہٰذا مسبب کی ضرورت اس طرح سبب کو بھی ہے تو مسبب بول کر سبب بھی مراد لے سکتے ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کے سامنے حکم کا خلاصہ ہوا. انشاءاللہ مثال کل پڑھیں گے. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان تعلق یا تو علت معلول والا ہوگا یا سبب مسبب والا ہوگا. علت معلول والا تعلق ہے تو علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر، کیونکہ علت کو جس طرح معلول کی ضرورت ہے معلول کو بھی اسی طرح. اور اگر حقیقت اور مجاز کے درمیان سبب اور مسبب والا تعلق ہو تو اس صورت میں سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے. لیکن یہ اس وقت ہے جب مسبب سبب کے ساتھ کھانس نہ ہو، ورنہ اگر مسبب سبب کے ساتھ کھانس ہو تو اس صورت میں مسبب بول کر سبب بھی مراد لے سکتے ہیں. ترجمہ کر لیتا ہوں. یہ فصل استعارہ کے طریقے کو پہچاننے میں ہے. استعارہ کے طریقے کو پہچاننے کی بحث استعارہ کی تقسیم دو قسموں کی طرف. تو جان لے کہ شریعت کے احکام میں استعارہ دو طریقوں سے رائج ہے، دو طریقوں سے شائع ہے. اب استعارہ تو بہت ہے، لیکن شریعت کے احکام میں چونکہ یہ دو طریقے ہی ہیں اسی لیے فی احکام شرع سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں شریعت کے احکام کی بات چل رہی ہے، ورنہ استعارہ کے فی نفسی طریقے بہت ہیں. ان میں سے پہلا طریقہ علت اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا طریقہ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے. اب دیکھو یہاں پر سبب محض کہا، فقط سبب نہیں کہا. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ لغت کے اندر سبب بول کر علت مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی کبھی سبب سے علت والا معنی ہم مراد لے سکتے ہیں. یعنی میں نے یہ بات کہی تھی نا آپ لوگوں کے سامنے کہ حق کے جماع کے لیے نکاح علت ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں حق کے جماع کے لیے نکاح سبب ہے. اور اس صورت میں سبب کا معنی وہ اصطلاحی سبب نہیں بلکہ سبب کا معنی علت ہوگا. لیکن یہ اس وقت ہے جب سبب مطلق ہو. اگر سبب کے ساتھ محض کی قید لگ جائے نا تو پھر اس سے مراد علت کبھی نہیں ہوتا. اس سے مراد وہ سبب ہی ہوتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو حکم تک پہنچائے واسطے کے ساتھ اور جو حکم کو مستلزم نہ ہو. تو دوسرا طریقہ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے ہے. ان دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ دونوں طرفوں سے استعارہ کی صحت کو ثابت کرتا ہے. دونوں طرفوں سے استعارہ کی صحت کو ثابت کرتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی علت بول کر دونوں طرفوں سے استعارہ کی صحت ثابت کرتے ہیں. اور جو ان دو طریقوں میں سے دوسرا طریقہ ہے وہ دو طرفوں میں سے ایک طریقے سے ہی استعارہ کی صحت کو ثابت کرتا ہے، اور وہ اصل کا استعارہ فرع کے لیے. ٹھیک ہے، اصل سے یہاں پر مراد محتاج الیہ ہے، جس کی ضرورت لوگوں کو ہو وہ محتاج الیہ. اصل ہوتا ہے نا، یہ سبب ہے. یہ تو اصل سے یہاں پر مراد محتاج الیہ ہے اور سبب ہے. اور فرع سے یہاں پر مراد
مسبب ہے اور محتاج ہے، تو وہ سبب کا استعارہ ہے مسبب کے لیے، یعنی مسبب کا معنی ادا کرنے کے لیے سبب کا استعارہ ہے. سبب بول کر مسبب تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن مسبب بول کر